میں دیواں کی مثال اودی او بڑا بے مثال جو بھی ہمیں اج سارا یسو دا کمال میں دیواں کی مثال اودی او بڑا بے مثال جو بھی ہمیں اج سارا یسو دا کمال میں اودے نالوں ود کے کدی کسے نو نہیں چاہنا میں اودے نالوں ود کے کدی کسے نو نہیں چاہنا نہ اودے جیا کوئی نہ کوئی ہونا دعاواں میری سندا اے میرا رب سونا جو ہووے میں تو بھول کوئی او کر دیندا معافی لہو دا تو کہ مینوں کر دیندا صافی جو ہووے میں تو بھول کوئی او کر دیندا معافی لہو دا تو کہ مینوں کر دیندا صافی دریو دے تو پایا میں منگیا بھی جونا ہے دریو دے تو پایا میں منگیا بھی جونا نہ اودے جیا کوئی نہ کوئی ہونا دعاواں میری سندا اے میرا رب سونا خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے پیارے بھائی روبن داؤد صاحب کے لیے اور میں خدا یسوع مسیح میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری ایپیسوڈ جو آپ نے کی ہیں IBC پر لوگ بڑا پسند کرتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو اسٹڈی میں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جو میرا ویژن ہے کہ بچے پڑھیں اور بزنس مین بنے اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہیں جی سو آئی ایم سو گریٹفل فاسق صاحب کی اس اپرچونیٹی کے لیے اور ویژن انسائٹ کے 250 ایپیسوڈس جو ہیں ابراہیمی بدل سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہزاروں زندگیوں کے لیے انسپریشن اور موٹیویشن کا ذریعہ بن رہا ہے سوشو ایجوکیشنل اویئرنیس کا ذریعہ بن رہا ہے اور نہ صرف ویژن انسائٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں IGT TV کے جو ہمارے پروموز چلتے ہیں ایجوکیشنل کلاسز کے تو اس سے ہمارے جو تو یہ ان کے لیے اور خاص طور ہمارے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور ان کی اپلفٹ کا ذریعہ بن رہا ہے تو IGT TV کا جو ویژن ہے خاص طور پر یہ بھی فلفل ہو رہا ہے جو کہ اپلفٹ آف دا نیشن اینڈ اپلفٹ آف دا کمیونٹی ہے سو تھینک یو ویری مچ گاڈ بلیس یو ربن بھائی اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تھینک یو ویری مچ تھینک یو ملٹری اکیڈمی جس میں کہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسی طریقے سے اور اسی طرح کے مختلف ادارے ہیں جن کے ساتھ یہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے رہے تو میں چاہوں گا کہ آج ہم ان کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کریں گے اپنی اس نشست میں یہ انٹرنیشنلی بھی مختلف یونیورسٹیز میں بھی لیکچر وغیرہ بھی دیتے ہیں اور نیشنلی بھی موو کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی موو کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہم نے ان سے آج وقت لیا ہے اور سر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. اتنا لمبا سفر سر اور میں نے اس پروفائل کو مزید شارٹ کر کے بتایا تو خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی اس کام میں تو کیسے سر آپ نے یہ طے کیا اگر آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو اپنی طرف سے
اسلام کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئزک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آئزک ٹی وی کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. جیسا کہ بتایا گیا ہے، میں اس وقت ایڈورڈز کالج پشاور میں، جو کہ ایک بڑا عظیم ادارہ ہے، اور یہ اتنا عظیم ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہائر ایجوکیشن میں سب سے قدیم ادارہ ہے، جس کو 1900 میں چرچ مشن سوسائٹی نے بنایا تھا. اس کا میں اس وقت پرنسپل ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں پاکستان کا پہلا پاکستانی پرنسپل ہوں جو ایڈورڈز کالج میں ایز اے پاکستانی پرنسپل تعینات ہوا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے اس ادارے کو جوائن کیا ایز پاکستانی. That's great, sir. تو اس سے پہلے جتنے بھی پرنسپلس آئے ہیں وہ سب فارنرز تھے؟ جی، اس سے پہلے میں 19th پرنسپل ہوں، اور میرے آنے سے پہلے تمام 18 پرنسپلز فارنرز تھے. چیزوں کو کرنا، کام کو کرنا آرگنائزڈ وے میں کرنا، اور اس طور پر کرنا کہ ہم اس کو ایک ریزلٹ اورینٹڈ لائف بنائیں. جو بھی کام کریں وہ آپ کا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، نہ کہ محض جو ہے وہ صرف کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں اور اپنی ایک لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، بٹ اس کا کوئی ایونچوئل پرپس نہیں ہے. چھٹی بات ہے جی، اٹس ٹائم ٹو ایکٹ، کہ ہمیں پریکٹیکل انسان بننا ہے، عملی انسان بننا. کہ جب تک ہم عملی انسان نہیں بنیں گے، صرف ہم تھیوریٹیکلی طور پر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر بھی ہمیں ان اقدامات کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو لائف اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پریکٹیکل ہیومن بینگ بننا ہے. وداؤٹ پریکٹیکل ہیومن بینگ بھی یہ صرف باتوں سے اور صرف یہ یوٹیوب سننے سے یا صرف جو ہے وہ انٹرنیٹ دیکھنے سے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹرز استعمال کرنے سے آپ کی لائف جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ جب تک آپ خود اس کے لیے کوئی عملی طور پر اقدامات نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ اسکل بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمیں ایک کیسے اچھا پریکٹیکل ہیومن بینگ بننا ہے. اس کے بعد 7ویں جو انہوں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ریسرچ میں جو بات مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں ہر انسان کے اندر، ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر منفی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ کائلی کی صورت میں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ لائک ٹائم کی مس مینجمنٹ نہ کرنے کی ہو سکتی ہے، چاہے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہونے کی ہوتی ہے، چاہے منفی سوچیں سوچنے کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ مطلب یہ کہ صرف مطلب عملی کام کرنے کی نہ ہو سکتی ہے، لائک یا مطلب اوور یوزیج آف سوشل میڈیا، موبائل، مطلب کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہر انسان کو اپنی منفی خوبیوں کا بخوبی علم ہوتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا جج سب سے بڑا جو ہے وہ خود ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ بطور انسان میرے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ منفی ہیں اور میں نے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں کہ میں ان کو خوبیوں میں کنورٹ کر سکوں، ان خامیوں کے اوپر اوور کم کر سکوں. تو یہ 7ویں بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ہم اپنے اندر جو بطور انسان، جو کہ ہر انسان کے اندر جو منفی چیزیں ہیں ہمیں ان کو کیسے اوور کم کرنے. سم ٹائم بیہیویئر ایشو ہے، سم ٹائم بہت سارے ہیں، سو وی کین اوور کم، وی ہیو ٹو اوور کم. تو یہ بھی اسکل ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ کوئی بھی منفی چیز جو ہے اس کو اپنے اندر ڈیولپ نہ ہونے دیں، اور اگر ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. اس کے بعد 8ویں بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو گڈ ہیبٹس ہیں ان کو بھی فوکس کریں کہ اس کو ہم مزید، جس طرح میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹریول پر جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، کبھی آپ دائیں مڑیں گے، پھر آپ سیدھے چلے جائیں گے، پھر بائیں مڑ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ پھر ریورس ہو گئے واپس، یو ول ریچ نو ویئر. لیکن اگر آپ کی ڈیسٹینیشن کلیئر ہے، بے شک آپ نے کتنی دور بھی جانا ہے تو لیکن آپ کی منزل آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ جو ہے بے شک تھوڑا سا دیر سے پہنچیں گے لیکن پہنچ جائیں گے. ادروائز کیا ہوگا، آپ ادھر ہی گھومتے رہیں گے اپنی سراؤنڈنگ میں، اینڈ یو ول ریچ نو ویئر ایٹ دا اینڈ، بیکاز کہ آپ نے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا ہوا، آپ کا ایک فوکس نہیں ہے. تو جب تک آپ کا فوکس نہیں، اس کی مثال ہم عام لائف سے بھی دیتے ہیں. مثلا ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ساتھ ساتھ یوز کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اکثر خدا نہ خاصہ حادثات ہوتے ہیں بیکاز کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہم بیٹھے اسی جگہ کلاس میں بھی ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے.
हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, 7 गाड़ियों की बात सुन रहे होते हैं, ना उधर की बात सुनते हैं ना इधर की बात, तो हम लोग तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी काम करें पूरे फोकस, पूरे ध्यान के साथ, पूरे माइंड के साथ करें। अगर आप पूरे फोकस, माइंड और ध्यान के साथ एक काम नहीं करते तो उसका रिजल्ट जो होता है वो एक पॉजिटिव सूरत में, किसी सूरत में नहीं कर सकता। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 4th पॉइंट जो है कि आपको अपनी असेसमेंट करना ज़रूरी है। असेसमेंट या एवेल्यूएशन जिसको हम कहते हैं, कि आपको अपनी असेसमेंट होनी चाहिए बेसिकली तौर पर कि आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपका स्टडी आवर्स कितने, आप मैक्सिमम कितनी ज़्यादा देर जो है वो पढ़ सकते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो क्या जिस प्रोफेशन के लिए आप अपने आप को तैयार करें आप उसमें अपने आप को डाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। फिर आपके मतलब जो वसाइल, वक्त, आपकी मतलब दीगर मसरूफियात, आपका ख़ानदानी माहौल, आपका माशरती माहौल, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं बेसिकली तौर पर, जिसको हम असेसमेंट करते हैं, जिसकी हम एवेल्यूएशन करते हैं। और इस एवेल्यूएशन को बाद फिर हम जो है उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आया कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो मंजिल जिसको हमने जिसका तयन कर रखा है, क्या वो उसके साथ मैच करता भी है या नहीं करता। तो इन फैक्टर्स को भी सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ एवेल्यूएशन बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। जब आप अपना करियर की चॉइस करते हैं तो बड़े ध्यान के साथ हमने अपने आप को जो है वो असेस करना ज़रूरी होता है। और हम सब के लिए कि हमारे नाम के साथ क्राइस्ट का नेम आता है, यानी कि हम क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात जिसने जो प्रैक्टिकलिटी पे यकीन रखती है, जो अमल के ऊपर यकीन रखती है कि हमें अमली तौर पर सिर्फ बात में नहीं अमन की बात करनी, बल्कि हमें उस अमन के शहजादे की तरह अपने आप को भी एक पुरअमन ना सिर्फ शख्सियत बनाना है बल्कि अमन के फ़रोग में भी अपना किरदार अदा करना है। अपने ख़ानदानों में अमन, अपने माशरे में अमन, अपनी कौम में अमन, उसके लिए अपना एक काम जो है वो उसको सर अंजाम देते चले जाना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लव की, इफ़ वी टॉक अबाउट लव तो अगर हम अपनी पूरे फेथ की, अगर कोई हमसे पूछे कि अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो अगर ये बहुत मुश्किल काम है, ये पूरा समुंदर है, खुदावंद का कलाम पूरा एक समुंदर है, हमारा फेथ पूरा एक डेप्थ है। लेकिन अगर हम उसको ब्रीफली स्पीकिंग, इफ वी इंट्रोड्यूस समवन दैट व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो वी वुड से दैट इट इज लव। तो ये मोहब्बत पर मुश्तमिल है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी एक ऑनर है कि हमारे नेम के साथ क्राइस्ट का नेम आता है। हम क्रिश्चियन यानी कि फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट कहलाते हैं, छोटी बात नहीं है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि हमें इंसान होते हुए अपनी वैल्यू का खुद अंदाज़ा नहीं होता कि हम कौन हैं। तो जब हम इस चीज़ से बेखबर हो जाते हैं कि हम कौन हैं, तो फिर हम जो है आम इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उन खूबियों को अपने अंदर अडॉप्ट करना है। अगरचे खुदावंद की ज़ात है जिसने जो गुनाह से खुद नावाकिफ़ है, तो अब बस ये कि हम इंसान हैं कि हमारे अंदर सुस्ती है, कायली है, कमज़ोरी है, शॉर्ट कमिंग्स हैं और इस तरह की मुख्तलिफ इंसानी सिफात मौजूद होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम दीगर अक़वाम में रहते हैं, जब हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ पर जो है हम बतौर माइनॉरिटीज़ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पर हम बतौर अक़लियतों में अलहदगियों की, तलाक़ों की, डिवोर्सेस और सेपरेशंस की एक बड़ी तादाद अब हमारे वजूद में आ चुकी है। एक टाइम था कि पहले लोग जो थे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, कोई दूसरा, तो इस तरीके से जो है ना वो मामला सेटल डाउन होते थे। लेकिन अब जो है चूँकि ओवरऑल भी टॉलरेंस नहीं है, हर कोई इगोइस्टिक बिहेवियर का बंदा होता है और वो दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और फौरी तौर पर बात जो है वो अलहदगियों तक चली जाती है। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो बच्चे होते हैं वो बैडली इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, रोलिंग स्टोन बन जाते हैं, कभी बाप के पास, कभी माँ के पास, और वो एक बड़ी अजीब सी शख्सियत बन जाते हैं। बच्चे जो है जब वो बड़े होते हैं तो वो फिर माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप उनसे जान छुड़वाते रहते हैं
تو پھر اس کے بعد پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ والدین سے جان چھڑواتے رہتے ہیں. اب والدین گلا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جب بڑھاپے میں جاتے ہیں، آج کے دور میں ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کو نہیں پوچھتے. یہ میں آپ کو حقائق کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وقت تھا کہ والدین نے بچوں کو دینا تھا، میں نے آپ کو بتایا 8-10 سال کہ آپ ان کو پورا ٹائم دیتے، آپ ان کی تربیت کرتے، آپ ان کو اپنے ساتھ دوست بناتے، تو وہ وقت آپ نے گزار دیا. اور اب جب والدین کی خدمت کی باری ہے، وہ بچے بالکل بھول جاتے ہیں، ان سے غافل ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق نہیں بنایا ہوتا. اب وہی جو بچے ہوتے ہیں وہ باہر کسی اور کے ساتھ وہ دوستانہ ماحول جب ان کو ملتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. اور یہ لمحہ والدین کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے آپ نے محنت کی، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اور گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ ان کی شخصیت کے اوپر ایک منفی اثر بھی ڈالتے ہیں. میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کلچر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، مثلا اگر گھر میں ابیوزو کلچر ہے، گالم گلوچ کا کلچر ہے، لڑائی جھگڑے کا کلچر ہے، گھر میں کبھی دعا نہیں کرنی اس کا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں بس سنڈے کو ہم چڑھ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پھر کوئی وہ آپ کے زندگی کے ان چند فیصلوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فیصلے کرتے ہوئے خاص طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو بھانپیں اور جانچیں کہ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. طور پہ میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ 3-4 فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کی پوری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. خاص طور پہ سب سے پہلے ایجوکیشن یا تعلیم. جب آپ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کس اسکوپ آف ایجوکیشن، کس فیلڈ آف ایجوکیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور کس وجہ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ نے کیا چوز کی، کیا سوچ کر اس فیلڈ آف اسٹڈی کو چوز کیا اپنی لائف کے لیے کہ آپ اس کو اپنا فیوچر میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی، بیکاز کہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے، چونکہ ریسٹ آف دا لائف آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مطلب اس فیلڈ آف ایجوکیشن کے ذریعے سے کو ہی سو دیٹ از وائی بی وائز ان چوزنگ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اور اس کے لیے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے جو سراؤنڈنگس میں اپنے اساتذہ ہیں ان سے، اپنے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سینئرس ہیں، یا جو بھی تمام لوگ جو آپ کو کیریئر کے لحاظ سے اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، تو ضرور آپ ان سے ایڈوائس لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ سے اس بات کے اوپر بینگ دا ہوسٹ آف دا پروگرام، تمام جو کلیسیائی پاسبان ہیں ان پر اس بات کے اوپر خاص طور پر ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی کلیسیاؤں میں بھی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپرچول ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہاں پہ دنیاوی ایجوکیشن کو بھی ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کا، چاہے ونس اے منتھ یا ٹوائس اے منتھ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کروائیں، لائک کریئر کاؤنسلنگس یا اویئرنیس پروگرامس، یا نہ صرف ایجوکیشن کاؤنسلنگس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے مائنڈ ڈیولپمنٹ کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ مائنڈ ٹریننگ اس لیے ضروری ہے کہ مائنڈ ٹریننگ کا جو پروسیس ہے اس کو آپ فار ایگزامپل آج کل یوٹیوب پر بہت سارے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ موٹیویشنل ٹرینرز ہیں، انٹلیکچوئل ٹرینرز ہوتے ہیں، آپ ان کی اس سے گائیڈنس سیکھ کر سکتے ہیں. اب مطلب فریکوینٹلی اس سے نہ صرف آپ کی جرنل لینگویج جو ہے وہ امپروو ہوگی، آپ کی پریزنٹیشن اسکل امپروو ہوتی ہے، بلکہ مائنڈ ٹریننگ کے حوالے سے ہم جو ہے تو اس کو آپ اپنی ایکٹیویٹی کا ضرور حصہ بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں کہ بے شک اگر آپ کا زیادہ وقت نہیں، آج کل آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ جو ہے وہ نیوز پیپرس آتے ہیں، ہیومینیٹیرین ریلیشنس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ آپ ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں کہ جہاں پر لوگ ویسٹ میں جانا پسند کرتے ہیں، وہاں پر بہت ساری سویلائزڈ نارمس موجود ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ والدین اور بچوں کا بھی دیکھتے ہیں تو 18 سال کے بعد والدین جو ہے وہ بچے کو سیپریٹ کر دیتے ہیں، اور 60 سال کے بعد جو ہے وہ
والدین جو ہیں وہ اولڈ ہومس میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کے کچھ نہ کچھ فوائد اور نقصانات موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کے، ہر شخص کے، ہر پرسن میں، اور ہمارے اندر بھی انسان ہوتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری پازیٹیو نیگیٹو تھنگس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ہیومن بینگس کو مطلب صرف پرفیکٹ ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پرفیکٹ ہو. ہم ہر شخص کے اندر دیکھتے ہیں جی کہ یہ اس میں یہ خوبی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چلو ٹھیک ہے پھر ہم اسے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر خود کتنی خامیاں ہوں گی. تو اس وجہ سے کبھی نہ تو کسی کو جج کریں اور نہ کسی کے پرفیکٹ ہونے کا ویٹ کریں. انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، اور پرفیکٹ صرف جو ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے، اور ہم لوگوں میں بھی انسان ہوتے ہوئے بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اپنی مطلب جو ہماری ہیبٹ ہوتی ہے دوسروں کے اندر ایپ جوئی کرنا، ایپ نکالنا جو ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہوتے ہیں ان کو ڈینائی کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ڈائلما ہے. تو میں مطلب بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جو فرسٹ تھاٹ اور یا فرسٹ چوائس یہ ہے کہ ہمیں مطلب اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. آئی مین ٹو سے کہ اگر ہم صرف اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہی اپنی لائف کو لیڈ کر دیں کہ فلاں موقع پہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے گا، فلاں موقع پہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا ساتھ آئے گا، اور پھر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب آپ کی وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ڈپینڈنٹ نہ بنے کسی کے اوپر، ریلائی نہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بھی ہے کہ جب ہم مطلب یہ معاشرے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل، جس طرح ہم کہتے ہیں، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ ہیومن بینگس آر گریگیریس اور سوشل اینیملس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ لیکن ایکسپیکٹیشنس آج کے دور میں خاص طور پر ہم زیادہ نہ رکھیں، بیکاز کہ جب ہماری ایکسپیکٹیشنس فلفل نہیں ہوتی تو تب جو ہے، تو یہ ہماری فرسٹ چوائس ہوتی ہے اپنی لائف کی کہ ہمیں پرسنلی گرو کیسے کرنا ہے انسٹیڈ آف جسٹ ڈپینڈنگ اپون ادر پیپل. دوسری چوائس یہ ہے کہ چوز ٹو آلویز ٹریٹ ادرس رائٹ. ہم چوائسیز کی بات کر رہے ہیں. فرسٹ چوائس ہم نے سیکھی کہ چوز ٹو گرو پرسنلی، کہ ہم نے خود اپنے تجربات سے، اپنے آبزرویشن سے خود جو ہے وہ گرو کرنا ہے. اور دوسری چوائس یہ ہے کہ دوسروں کو رائٹلی ٹریٹ کرنا، حتیٰ کہ دوسرے اگر ہمارے ساتھ ہم جان چکے ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ چیٹ بھی کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، فلاں شخص جو ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم مطلب دوسرے لوگوں کے اوپر تو دیٹ از لیڈنگ آور جنریشن ٹورڈز دا فیلیئرس. مجھے یہ بات کہنے میں بالکل کوئی یاد نہیں ہے کہ آج کی جو فیلیئرس کی جو یوزول ریزنس ہیں اس میں سب سے بڑا ریزن موبائل فون کا مس یوز اور سوشل میڈیا کا مس یوز اور انسان کا سارا مائنڈ اینڈ ڈسٹریکشن کا اس طرف ڈیوائڈ ہونا ہے. تو اس بات کی کبھی ضرورت ہے کہ مثلا والدین اور اساتذہ اور سب سے بڑھ کے خود طالب علم جو ہے وہ اس میں اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کنفیوژنس اینڈ جو ڈیسیژن میکنگس ہیں ہماری لائف کا وہ ایک کروشل رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ہماری لائف میں. فار ایگزامپل آئی وڈ سے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ فار ایگزامپل اپنے بچوں کو کچھ کسی اور فیلڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ خود کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے اس سارے سینیریو کا. تو اس کنفیوژن سے بھی بہت سارے پرابلمس ہیں. ایون جہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک اوپن ہینڈ بھی دیتے ہیں کہ آپ جو فیلڈ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنے ولنگنیس سے، اپنی چوائس سے، تو آپ کے پاس موقع ہے، اپرچونٹی ہے، آپ جوائن کر سکتے ہیں، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ جو ایک بڑا پرابلم درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب رانگ پروفیشنز کو چوز کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بینگ این ایجوکیشنسٹ کہ اب انٹرمیڈیٹ سے میٹرک تو عموماً سب لوگ تقریباً سائنس یا آرٹس میں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کسی اور فیلڈ میں کرتے ہیں، گریجویشن کسی اور سبجیکٹ میں کرتے ہیں، ماسٹرز جو ہیں وہ کسی اور سبجیکٹ میں کرتے ہیں. مطلب وقتاً فوقتاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ 2 سال گزر گئے، اب اس چیز کا اسکوپ ختم ہو گیا، اب اس چیز کا، تو جتنے زیادہ آپ مشورے جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں وہ لیں گے تو آپ کا کوئی بھی
مثلا اسکوپ نہیں ہوگا یا پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کس فیلڈ میں کس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں. سو دس از سم تھنگ کہ آپ اپنا سب سے پہلے ڈٹرمن کریں کہ آپ کے پاس کیا کتنا وقت اور کتنا ذرائع اویلیبل ہے جو کہ آپ کو ایک سکسیسفل پرسن بنا سکتے ہیں. میں بھی ایک بک پہ کام کر رہا ہوں, کنٹریبیوشن آف مائنورٹیز ان پاکستان, جو کہ بہت جلد ابھی لانچ ہونے کو ہے. ڈیورنگ رائٹنگ دس بک آئی مین ٹو سے کہ ہمارے لوگوں نے اتنا زبردست رول پلے کیا ہے ان دا اپلفٹ آف سوسائٹی کہ یو کانٹ امیجن. آئی ول شیئر ان مائی اپ کمنگ پروگرامس ایز ویل کہ کس کس فیلڈ میں ہمارے لوگوں نے کتنا کردار ادا کیا. بہت has to be further developed in Pakistan so it can really generate the number of startups, because if you have, let's say, 1,000 startups per month, only a small fraction of those will be fully successful after 1 year. So you need to, but that should not discourage people. If one startup does not work, you try again, and at some point in time you will hit the jackpot. You will have a success, and then you can build on it. So it's a matter of just keeping going and not being discouraged by if you don't have success initially. I see. رولف نے بھی ایک سجیشن دی ہے کہ اگر آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ غربت اور تعلیم کا فقدان ہے, لیکن یہ کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے انیشیٹوس لیں, چھوٹے اپنے اسٹیپ سے کام شروع کریں, اور جتنے ہمارے لیے ممکن ہیں جس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور اس سے ہم انیشیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ایک اسمال اسکیل بزنس کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا, اتنے اسکیل پہ کہ جس کو آپ افورڈ کر سکیں, جس کا نقصان بھی آپ برداشت کر سکیں. السلام, آج میں آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور جیسا کہ آپ کو ہر بار پروگرام کے اسٹارٹ پر بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد آئزیک ٹیلیویژن اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے, جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو ینگ پروفیشنلس ہیں, یا تمام وہ لوگ جن کا تعلق لائف کے مختلف پہلوؤں سے ہے اور ڈفرینٹ فیلڈ سے ہے, تو یہ پروگرام یقینی طور پر ان کے لیے ایک سورس آف انسپریشن بھی ہے, سورس آف لرننگ بھی ہے. اور میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے کہ خدا نے جب ہمیں ڈفرینٹ صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور ان صلاحیتوں کے ذریعے سے ہم اپنے لوگوں کے لیے یقینی طور پر ایک سورس آف انسپریشن بنتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اور یہ پروگرام جبکہ آپ کے ساتھ آئزیک ٹی وی کی توسط سے ایک طویل عرصے سے شیئر کیا جا رہا ہے, اور یقینی طور پر آپ کا جو فیڈ بیک ہے میرے لیے بھی بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام جو ہے وہ سورس آف انکریجمنٹ ہوتا ہے, حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے, اور مجھے مزید تقویت دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے اور بہتر طریقے سے مزید موٹیویشنس, انسپریشنس کو, تھاٹس کو اور اویئرنیس کو اور مختلف اور طرح کی جو چیزیں, جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے ساتھ سوشل ایجوکیشنل اویئرنیس جس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور جس میں جو لائف کے مختلف موضوعات جن کا تعلق سماجی تعلیمی آگاہی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی, شخصیات سے متعلق, اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو چیزیں جو ہمارے لیے سورس آف لرننگ ہو سکتی ہیں, تو اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے جبکہ ایک طویل عرصے سے جب یہ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور ریگولیرٹی کے ساتھ آپ اس پروگرام کو دیکھتے اور اپنا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ جب دیتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ ایک حوصلہ افزائی کا باعث ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیئر ویورس, جو کہ ہمارے اس پروگرام کے ریگولر ویورس ہیں, کہ ہم نہ صرف ڈے ٹو ڈے تھاٹس شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ کئی پروگراموں سے ہم نے جو ڈفرینٹ ریناؤنڈ رائٹرس ہیں ان کی جو ریناؤنڈ بکس ہیں جس میں موٹیویشنل تھاٹ ہیں یا لرننگ کی چیزیں ہیں, میں ہمیشہ سے آپ کو انکریج کرتا ہوں ڈیئر ویورس اس بات کے لیے کہ بک ریڈنگ ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ